ہاں جی ناظرین، آج میں ویڈیو بنانے لگا ہوں اپنی اسٹیبلشمنٹ کی بیوقوفیوں، حماقتوں، ان کی ایگو کی وجہ سے اور ان کے طاقت سے چمٹے رہنے کی وجہ سے جو اس ملک کا نقصان ہوا ہے، اور انہوں نے جو پھر ہمیں تحفے دیے۔ ایکچولی چن چن کے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں تحفے دیے۔ اگر آپ جائیں تو غلام محمد اور خواجہ ناظم الدین کے بعد غلام محمد اور اسکندر مرزا کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے خود ایوب خان کی شکل میں حکومت سنبھال لی۔ تو آپ کے سامنے اس نے سندھ آسمادہ کیا، پانی بیچ دیا، ترقی تو بڑی ہوئی لیکن اینڈ پہ جنگ بھی جیتی، خود ہار گیا سب کچھ، کیونکہ ان کے پاس اتنی عقل تو ہوتی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو اس نے آگے سے پھر غضب اوپر سے یہ کیا، ہمیں گفٹ میں کیا دیا، یحییٰ خان، عیاش ترین جنرل رانی کے قصے آپ کو پتہ ہے، اور دوسرا گفٹ دیا اپنا منہ بولا بیٹا بھٹو۔ اب یہ دیکھیں دونوں کی وجہ سے جب پاور آئے تو ملک ہی ٹوٹ گیا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ آگے چلتے جائیں تو پھر بھٹو کرتا گیا، بھٹو نے جب چیلنج کیا سب کو تو خیر اس کو پھانسی دے کے اپنے ہی دیے ہوئے تحفے کو، تو ضیاء الحق صاحب اب آگے خود آگے اسٹیبلشمنٹ کی شکل میں۔ تو انہوں نے جب اپنے مفادات کے تفظ کرتے رہے، جو بھی چینجنگ کیا پاور میں آنے کے لیے، انہوں نے پاور میں آنے کے لیے سب سے زیادہ جو خطرناک کیا ملا سے اتحاد کیا، اور یہ ملا ملٹری اتحاد لے ڈوبا ہے ملک کو اس وقت سے۔ 94 سے لے کے بھٹو نے جو بیوقوفیاں کی، اس نے اپنی پاور قائم رکھنے کے لیے، حالانکہ اس کے بارے میں قدرت اللہ شاہ نے لکھا کہ اس جیسے شخص کو پھانسی ہو جاتی ہے، پھر بھی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو بڑھنے دیا آگے۔ اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے ہمیں اور 2 گفٹ دیے جناب، ایک الطاف حسین کی شکل میں، ایک نواز شریف کی شکل میں۔ آج وہ دونوں داڑھیوں میں بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کی وہ کیا کر رہے ہیں کہ پنجابی کہتے ہیں نا کچھڑ بہ کے داڑھی پٹنا، مثال ہے کہ وہ گود میں بیٹھ کر اس کی داڑھیوں کو کھینچ رہے اسٹیبلشمنٹ کو، یعنی کہ ذلیل کر رہے ہیں دونوں۔ ایک تو خیر ادھر فارغ کیا بڑی مشکل سے، لیکن فائدہ کیا ہے ایسے بے ایمان لوگوں کو؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کی ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ اوپر بے ایمان اور کرپٹ قسم کے گفٹ دیں تاکہ ان کو جب چاہے پکڑ لیں، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ کرپٹ بے ایمانی سے جو بھی آئے گا۔ اب نواز شریف کو جو لائے IGI بنایا، جس نے وہ اپنا جنرل حمید گل وغیرہ، ان کو قبروں میں یا جوتے مارے یا چپیڑے مارے ان کے منہ، یا خود ان کی مطلب شرم نہیں آ رہی ان کو، یا وہ کیا کرتا پھر رہا ہے؟ آپ ایسے بندوں کو لائے کیوں؟ پہلے آپ بھٹو جیسا لے آئے جس نے دنیا چھوڑے دین کا ہی بیڑا گرک کر دیا، پھر آپ یہ لے آئے نواز شریف جس نے کرپشن کی وہ بازار گرم کی کہ حدیں پار کر دیں، اور وہ جھوٹ کے وہ مینار تعمیر کی، اللہ اللہ خیر صلی، ملک کو بیچ کے رکھ دیا ایک قسم کا۔ 75% تو ملک بیچ دیا تھا اس نے۔ اور دوسرا الطاف حسین دیکھ لیں، یہ بھی انڈیا کے ساتھ مودی کا یار بنا، وہ بھی راہ کے ساتھ مل کے تو کیا کچھ کرتا رہا۔ یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے چنے ہوئے گفٹ، انوکھے لاڈلے، ٹھیک ہے۔ اب پتہ نہیں دیکھیں کیا کرتا ہے یہ بیچارہ جو نیا آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ ایماندار ہوا، ایماندار سے تو ویسے ہی چالو ہے اسٹیبلشمنٹ کے، کل کو ہمارے گلے نہ پڑ جائے۔ دیکھیں اب کیا، اور الیکشن بھی بڑا عجیب سا ہوا ہے کہ نہ پاور اس کے پاس نہ کسی کے پاس۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ ایسی باتیں اب ترک کرے، چھوڑ دے۔ پہلی بات ہے اپنا کام کرے، جو کام ہے اس کا کام پراپرٹی ڈیلنگ نہیں، نہ بزنس کرنا ہے، نہ کارخانے لگانا ہے، نہ DHA بنانا ہے، نہ عسکریاں وغیرہ بنانا ہے۔ ان کا کام ہے ملک کی حفاظت کرنا۔ اب 70 سال ہو گئے ہیں، 72 سال، کشمیر ہماری جگل الرحمن ہے جی، شہرک ہے۔ 70 سال سے وہ انگوٹھا لا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ انگوٹھا نہیں اٹھا سکے، اب تو اس نے دونوں ہاتھوں سے گلا پکڑ کے دبا دیا کشمیر کا۔ اور ایٹم بم بھی ہم نے بنا تو لیا، پر فائدہ کیا؟ دنیا پیچھے پڑ گئی ہمارے ایٹم بم کی وجہ سے، خوفزدہ ہو کے استعمال ہم کرتے نہیں ہیں۔ یعنی کہ لڑنا جہاں، وہ کیا کہتے ہیں، علامہ اقبال کا شعر ہے کہ گر گیا سجدے میں ناداں، یا ناداں سجدے میں گر گیا جب وقت قیام آیا۔ اب لڑنے کا وقت تھا، یہ کس لیے رکھا ہوا ہے؟ امریکہ ایک ایٹم بم مار کے بدماش بن گیا، تو یہ کس لیے رکھا ہے؟ اب لڑنے کا وقت تھا۔ اب کرپشن کے خلاف بھی لڑنے کا وقت تھا، اور انڈیا خلاف تو وہ سجدے میں گرے ہوئے اسٹیبلشمنٹ۔ اور دیکھ لو دندناتے پھر رہے ہیں، نواز شریف ادھر سے تقریریں بھرتا ہے، ادھر اس کی بیٹی تقریریں کرتی پھر رہی ہے، اور اس کے سارے سپورٹ کر رہے ہیں ساری نون لیگ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو بے ایمان قرار دیتے کہ ان کو کرپشن پکڑ کے تو عوام کا ووٹ نہیں۔ یہ 10 سال کی اسٹیبلشمنٹ محنت کرتی رہے ان کو کرپٹ ثابت کرنے کے لیے، مریم کی ایک تقریر کافی ہے، کیونکہ ووٹر تو
وہ اپنے ووٹروں کے لیے تقریر کرتے ہیں، ووٹر ان کے پکے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ ووٹر چینج نہیں ہوتا کبھی بھی، وہ جس کے پیچھے اسی کے پیچھے چاہے جو مرضی۔ پیپل پارٹی کا ووٹر بھی کبھی چینج نہیں ہے، ہاں وہ مر جاتا ہے، ہاں ہر 20 سال کے بعد جو نئی جنریشن ہوتی ہے پھر وہ نیا، جیسے کہ یہ پہلے ایرا چلتا رہا ایوب خان، پھر 20 سال کے بعد بھٹو کا آیا، پھر 20 سال کے بعد نواز شریف کا آیا، 20 سال کے بعد عمران خان کا آیا۔ تو اس طرح نئی جنریشن آتی ہے تو وہ ووٹ اس کا ووٹ دوسری طرف انڈیپینڈنٹ جاتا ہے، ورنہ جو پرانے ووٹر ہیں ادھر مر جاتے ہیں یا ووٹ نہیں دیتے، لیکن اور کسی پارٹی کو وہ یہ ووٹر نہیں دیتے۔ آپ جتنا مرضی ان کو کرپٹ ثابت کر لیں، اور دیکھ لیں 1-2 تقریریں وہ کرتی ہے تو اسی طرح جوش و خروش ہے۔ اور یہ لے ڈوبے گی، یہی پالیسی جو ہے نا جمہوریت پسندی کی، یہی پالیسی جو جعلی جمہوریت کی پسندی کا لبادہ اڑا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، یہ بیوقوفی ہے۔ ان کو چاہیے کہ انہوں نے گند ڈالا ہے، 70 to 80% اسٹیبلشمنٹ نے گند ڈالا، ایک مرتبہ پھر سامنے آئے، ایمانداری سے ایک مرتبہ صفایا کر دیں، نہ دیکھیں انٹرنیشنل پریشر اگر ملک کو بچانا ہے، نہ انٹرنیشنل پریشر دیکھیں، نہ لوکل پریشر دیکھیں، نہ کسی بڑے چھوٹے کا لحاظ کریں، بس جس کی گردن کاٹ سکتے ہیں کاٹیں، جس کے گوڈے گٹے وہ کیا کہتے ہیں پاؤں توڑ سکتے ہیں توڑیں، جس کے دماغ پہ تھوڑے مار سکتے ہیں ماریں، لیکن ختم کریں ایک مرتبہ، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا ڈالا ہوا گند صرف اسٹیبلشمنٹ ہی صاف کر سکتی ہے، اور کوئی نہیں۔ تو ملک بچانا ہے تو ان کو چاہیے کہ اب عمران خان کے ساتھ مل کے جیسے بھی ہو ان کا بیڑا غرق کریں گے، ان کی تقریریں بند کریں، ان کے گلے دبا دیں، ان کی زبانیں کاٹیں، ان کی گردنیں کاٹیں، کرپٹ لوگوں کی، ملک دشمنوں کی جو اس ملک کے خلاف، تو پھر انشاءاللہ یہ ملک بچ جائے گا، ورنہ خدا ہی حافظ۔